حضرت والد گرامی قدر نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جس کا نام ہے طفیل ابن عمرو، قبیلہ دوس کا شاعر ہے، ابو جہل کو ملنے مکہ مکرمہ میں آیا، کھانا شام کو کھلایا ابو جہل نے، اور کہنے لگا دیکھو بات کرنے کی تو نہیں لیکن ضروری ہے، یہ کپاس ہے یہ اپنے کانوں میں دے کر سو جاؤ۔ طفیل نے کہا خیریت تو ہے؟ کہنے لگا کیا بتائیں، ہمارا ایک رشتہ دار ہے، اپنا ہی ہے، خوبصورت ایسا ہے کہ 14ویں رات کا چاند مقابلہ نہیں کر سکتا، حیا ایسا ہے کہ عرب کا حیا اس کے حیا کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور سچا ایسا ہے کہ کسی نے کبھی انگلی نہیں اٹھائی، لیکن رات کو کبھی کبھی گلیوں کے اندر چل کے وہ ایک کلام پڑھتا ہے، جو اس کی کلام سن لے تو وہ پھر اپنے دین پر نہیں رہتا، یہ کانوں میں دے دو کہیں اس کی آواز تمہارے کانوں میں نہ پڑے۔ طفیل کہتے ہیں میں رات کو وہ کپاس کے پنبے کانوں میں ڈال کے سو گیا، اللہ کی قدرت کروٹ بدلی، کپاس کانوں سے نکل گئی، اور مقدر جاگا طفیل کا سحری کا ٹائم تھا، اللہ کے پیغمبر اسی گلی سے خدا کے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گزرے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم وہاں سے تشریف لے آئے گزرے، مثلا حضور پڑھتے جاتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ حضرت طفیل کہتے ہیں بڑی میٹھی آواز تھی، دل کو موہ لینے والی آواز تھی، اور لوگوں کیوں نہ دل کو موہتی، زبان مصطفیٰ کی کلام خدا کا، مکہ مکرمہ کی پرفضا ماحول، سحری کا ٹائم، امام الانبیاء کی آواز سن کر طفیل کہتے مجھے بستر پر آرام نہیں آیا، چھوڑا بستر، آواز کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ چلتے چلتے میں مسجد حرام میں پہنچا، میں نے دیکھا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلاف کعبہ کو پکڑے ہوئے ہیں، امام الانبیاء کا سنن مقام ملتزم کو لگا ہوا ہے، حضور کی آنکھوں کے اندر آنسو ہیں، اور رو کے کہتے میرا اللہ میں نے سب کچھ تیرے دین کے لیے گوارا کیا، آج لوگ مجھے مجنون کہتے ہیں، ساحر کہتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ میری عقل پر اعتراض کرتے ہیں۔ حضرت طفیل کہتے ہیں میں حضور کی باتیں سنتا رہا اور روتا رہا، جب حضور نے دعا ختم کی میری طرف دیکھیں، پہلی نظر مصطفیٰ کے چہرے پر پڑی، طفیل کہتے میرے اندر سے ایک آواز آئی کہ ما ھذا وجہ الکذاب، یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں، یہ تو سچے کا چہرہ ہے۔ میں نے کلمے کی درخواست کی، حضور نے کلمہ قبول کیا، اور جناب طفیل حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔